अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। बल्कि खुशबाश का वर्ड जो है ना, मैं अब एग्जेम्प्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं कि दिल दहल जाता है। और आपको पता है पिछले काफ़ी दिनों से मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करी थी कि या अल्लाह पाक, ये जो इंतखाबात हमारे मुल्क में आ रहे हैं ये बखैर आफियत जो है वो गुजर जाए और कोई भी इस तरह का नाखुशगवार वाकया ना आए। लेकिन ना चाहते हुए भी जो है वो इस तरह के वाकयात सामने आना शुरू हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है जी कि इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ है। इसकी तफसीलात से आज मैं आपको आगाह करूंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि कोयटा के अंदर भी धमाका हुआ है, वो भी लर्ज उठा है। इससे पहले आपने देखा था कि ईरान और बलोचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था। और फिर आपने ये भी देखा था कि पहले भी बहुत ज्यादा इस इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सलमान अकरम राजा क्या आउट हो गए हैं इलेक्शन से, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगी। एक और खबर है कि इमरान खान की जेल से ताजा तरीन एक तस्वीर जो है वो लीक हो गई है और उसके बारे में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तानी हुकूमत का। और वो तस्वीर क्यों लीक हुई है और उसमें खान साहब ने क्या पैगाम दिया है वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। सोशल मीडिया पर एक हलचल मची हुई है, तो ये तमाम चीजों के बारे में आज मैं आपको तफसीलात से आगाह करने जा रही हूँ। चलिए जनाब, सबसे पहले मुझे पता है कि आप लोग खान साहब की खबर के बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि खान साहब की और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में लीक हो सकती हैं। इससे पहले भी खान साहब का जेल से एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें खान साहब जो है वो बहस करते दिखाई दे रहे थे खावर मानिका के साथ। और अदालत से जेल के अंदर, अडयाला जेल से वो जो ऑडियोज लीक हुए हैं, मैं अगले वाले वीडियो में आपको वो तमाम सुनाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जेल से इमरान खान की ताजा तरीन तस्वीर जो है वो लीक हुई है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। इमरान खान ने एक ट्वीट किया है अपने अकाउंट से, जो कि उनके लोग चला रहे हैं। ऑब्वियसली खान साहब तो जेल के अंदर से नहीं चला रहे, लेकिन उनकी तस्वीरें कौन कौन खींच के बाहर लगा रहा है, ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि तफसीलात के मुताबिक तहरीके इंसाफ के जो बानी है यानी कि इमरान खान, उन्होंने जेल से कौम के लिए जो है वो अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आजादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सजा सुना दी गई है। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। लोगों के ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं। पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन में रखें और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें। इसके बाद जो है वो खान साहब जो हैं उन्होंने और भी लोगों को और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, जिसके ऊपर हुकूमत का जो है वो रद्द-ए-अमल आया है। रद्द-ए-अमल ये आया है कि हुकूमत ने ये कहा है कि जनाब किसी भी सूरत ऐसे लोगों को स्पेयर नहीं किया जाएगा कि जो है वो जेल से खान साहब की तफसीलात को बाहर लीक करें या उनकी तस्वीर को लीक करें। और जिन्होंने ये काम किया है उनको बाकायदा तौर पे इसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक दिन रह गया है इलेक्शंस में, लेकिन उससे पहले ये जो धमाकों की खबरें हैं ये लोगों को ना सिर्फ टेरराइज कर रही हैं, ना सिर्फ खौफजदा कर रही हैं, बल्कि ये बहुत ही बुरी खबरें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारियां क्या की थी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी अहलकारों की जो तैनाती है वो हर तरफ हो गई है। उसकी जो तफसीलात हैं पहले मैं आपको वो बता दूं कि इलेक्शन के पुरअमन माहौल के इनेकाद के लिए मुल्क भर के अंदर क्विक रिस्पांस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1,30,882 अहलकार जो है ड्यूटी के ऊपर मामूर है। 23,940 अहलकार जो है वो मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुल्क भर के अंदर पुलिस के 4,65,736 अहलकार तैनात होंगे, जबकि क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 अहलकार जो हैं वो तैनात होंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि मजमूई तौर पे जो आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के 5,96,618 अहलकार इलेक्शन की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे। पंजाब की अगर हम बात करें तो इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के 2,16,000 अहलकार जो है वो तैनात होंगे। सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहां पर 1,10,720, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 92,535 और बलूचिस्तान के अंदर 46,441 जो पुलिस अहलकार हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूं कि मुल्क के अंदर इंतखाबी मुहिम का जो वक्त है वो गुज़श्ता शब यानी कि 12 बजते ही खत्म हो गया था, जिसके बाद किसी भी जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग की अब इजाजत नहीं है किसी भी पार्टी को। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 फरवरी की रात 12 बजे तक उम्मीदवारों को सियासी जमातों और इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त दिया गया था। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है किसी को भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है, बल्कि वो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि अब लोग आएंगे और आकर अपने वोट को कास्ट करेंगे और अपना जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे।
یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتی چلوں کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کوئٹہ جو ہے وہ لرز اٹھا ہے. کوئٹہ میں دھماکے ہوئے ہیں, بلوچستان میں دھماکے ہوئے ہیں, اور حکومت بلوچستان کا صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں. کوئٹہ کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات ہیں جی, اور نگران وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جی بلوچستان کے, جان اچکزئی. انہوں نے کہا کہ یہ وہی دہشت گرد ہیں جو مچ کے واقعے کے اندر ملوث ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ الیکشن ہر صورت میں کل ہی ہوں گے, یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کو جو ہے وہ روکا جا سکے. انہوں نے کہا کہ الیکشنز کل ہر صورت ہوگی اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج کے واقعات کا مقصد الیکشن سبوتاژ کرنا ہے, دہشت گردوں کے منصوبے نیست و نابود کر دیں گے. جان اچکزئی نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. دہشت گرد الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام ضرور گھروں سے باہر نکلیں اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملائیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ دیر پہلے جو ہے بلوچستان کا ضلع پشین ہے, وہاں پر ضلع سیف اللہ ہے, وہاں پر مہلک قسم کے دھماکے ہوئے ہیں, اور پشین کا جو علاقہ ہے خان ورزئی, وہاں پر جناب آزاد امیدوار کے انتخابی دفتر کے باہر بھی دھماکہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں 14 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور 30 افراد وہاں پر زخمی ہو گئے. یہ کوئی چھوٹا دھماکہ نہیں ہے, بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. قلعہ سیف اللہ میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان یعنی کہ JUIF کے انتخابی دفتر کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ 12 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور 13 افراد جو ہیں وہ اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اس کی بھی مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں. اور پاکستان کے اندر جگہ جگہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کرانے کا مقصد پاکستان کے اندر الیکشنز کو سبوتاژ کرنا ہے. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو رہنما ہے JUIF مولانا عبدالواسع, ان کا بیسیکلی انتخابی دفتر ہے, اس کے قریب دھماکہ ہوا. دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یعنی کہ DHQ کے اندر جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے. دھماکے میں ہونے والے نقصان کی تفصیلات فی الحال لی جا رہی ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ دھماکے سے محض کچھ دیر پہلے بلوچستان کا جو ضلع پشین ہے, اس کی میں تفصیلات آپ کو دے چکی ہوں, وہاں پر دھماکہ ہوا. پشین کے بعد جو ہے یہاں پر دھماکہ ہوا اور 14 افراد جاں بحق ہوئے, 30 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے. رانا ثناء اللہ جو ہیں جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے کوئٹہ کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان JUIF کے انتخابی دفتر کے بعد دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع کے اوپر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے دہشت گردی کو ایک لعنت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی لڑ چکے ہیں اور اسے ختم کر چکے ہیں, ہم ان دہشت گردوں سے دوبارہ لڑیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ 2 سال گزرے ہیں, اس کے اندر دہشت گردی کے اندر دوبارہ سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ چند روز سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے متعدد حملوں کے سبب جو ہے سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں. 5 فروری کو خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن میں تھانہ چودوان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 10 پولیس اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا تھا اور 6 جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. اس سے پہلے بھی 2 فروری کو بلوچستان کے علاقے کے اندر جو ہے مچ کا علاقہ, وہاں پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور دہشت گردوں کے 3 حملوں کو وہاں پر ناکام بنایا گیا تھا, اور 3 دن تک وہ جاری رہا تھا. اور کلیئرنس آپریشن کے بعد جو ہے 24 دہشت گردوں کو مارا گیا تھا اور 4 سیکیورٹی اہلکار اس میں ہمارے شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ گزشتہ ماہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جنوری کو خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے اندر باڑہ پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جنوری کو خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پہ لاچی ٹول پلازا کے قریب جو ہے وہ ٹول پلازا کے قریب چیک پوسٹ جب رات کے وقت گزری تھی, تو چیک پوسٹ پہ رات کے وقت جب وہاں سے گاڑیاں گزری تھی تو دہشت گردوں کے حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا. اور 5 جنوری کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں منڈان کا علاقہ ہے جی, وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, اور دہشت گردوں اور پولیس کے مابین جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا تھا, لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اور اب اس وقت جو ہے بار بار یہ دھماکے کرنے کا مقصد پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنا, پاکستان کے اندر جو ہے نئی حکومت کو نہ آنے دینا, پاکستان کے الیکشنز کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنا, جو کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ PTI کی ایک خبر آ رہی ہے کہ
سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے حوالے سے کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے خلاف درخواست مسترد ہوئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فیصلے کے یہ اصل میں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 میں امیدوار ہیں جی سلمان اکرم راجہ، ان کو کہا ہے کہ وہ خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف جو ہے درخواست کو مسترد ان کا کر دیا گیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امیدوار کو انتخابی نشان جو دیا گیا ہے آزاد امیدوار کے طور پہ دیا گیا ہے، جس پارٹی سے امیدوار سلمان اکرم راجہ منسلک ہیں ان سے انتخابی نشان کو واپس لے لیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے رول 94 کے تحت خود کو پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار درج کرانے کی استدعا بھی کی تھی۔ بعد میں 2 فروری کو الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 میں امیدوار سلمان اکرم راجہ کی خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کی خلاف درخواست پہ فیصلہ محفوظ بھی کیا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سلمان اکرم راجہ نے خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے درخواست کو نمٹاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پہ ہدایات جاری کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تو جناب سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور پی ٹی آئی کی انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ واپس لیے جانے کے خلاف فیصلے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اور برطانوی اخبار جو ہے ان کا جو تھنک ٹینک ہے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے اب تک اس چیز سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام خبریں ہیں جناب جو میں نے اب تک آپ کو دے دی ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کی جیل سے جو تصویر لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور عمران خان جو الیکشن کیمپین کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ووٹ مانگتے دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ تصویر لیک کی ہے اور جو ان کی انتخابی مہم کو باہر چلا رہے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اور مجھے بتائیے کہ کوئٹہ کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے، اور پشین کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو سلمان اکرم راجہ کے طور پہ کی صورت میں بڑا جھٹکا لگا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر انتخابی عمل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔